إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہوئی کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے بھائی چارگی میں تبدیل کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے بالکل کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے اسلام کی دولت دے کر کے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کے جذبات کو محسوس کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کا غمخوار اور ایک دوسرے کے دکھ، درد اور تکلیف کو سمجھنے والا بنایا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، جب ہم چاہیں ایک دوسرے کو، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے جب پسند کریں گے تبھی یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ آدمی، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے۔ کامل مومن وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور یہ بھائی چارگی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری بھائی چارگی
دکھ درد تکلیف غم کسی کا آپ اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اسلام پر ہوں گے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھائی قرار دیا ہے، اور یہ بھائی کس وجہ سے ہے؟ ایمانی اعتبار سے ہمارا بھائی ہے۔ جب ایمانی اعتبار سے ہمارا بھائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی دکھ پہنچے تو ہم اس کے دکھ میں شریک رہیں، مومن کو کوئی خوشی پہنچے تو ہم اس کی خوشی میں شریک رہیں، مومن کے لیے انتہائی درجے کے ہم مخلص ہوں، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھیں، اس کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے دل کو کشادہ کریں، تبھی یہ چیز ممکن ہو پائے گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی اہم اخلاقی صفت کا حامل ہے۔ یہ حدیث جو ہے بہت ساری اخلاقی صفات کی حامل ہے یہ حدیث۔ اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کی اہمیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک حدیث ہے۔ جن حدیثوں پر اسلام کی اخلاقی بنیاد ہے، اخلاق کی جو بنیاد رکھی ہے، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ علامہ ابو زید القیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی 4 حدیثیں بیان فرمائی ہیں جن پر اخلاق کی بنیاد ہے۔ ہم اور آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، اتنی اہم ہے یہ 4 حدیث۔ ایک حدیث اس میں سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش ہو جائے، یعنی اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، بولنے کا سلیقہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش رہے گا۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ آپ منہ سے اچھی بات نکالیں ورنہ خاموش۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے منہ کھولتے ہی فتنہ، منہ کھولتے ہی فتنہ، تو اس لیے لوگ کہہ دیتے تم چپ ہی رہو تو اچھا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ غیر متعلق امور سے اجتناب کرے، چھوڑ دے جو کام اس سے متعلق نہیں ہے، جو مسئلہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کباب میں ہڈی بننا، کباب میں ہڈی نہ بنے، کباب میں ہڈی نہ بنے۔ جو معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے اس میں آپ عمل دخل نہ دیں۔ بہت سارے امور رہتے ہیں، مساجد کے ذمہ داروں سے متعلق ہیں، امام اور مؤذن سے متعلق ہیں، مصلیوں سے متعلق ہیں، تو جو کام ذمہ داروں کا ہے ذمہ داروں کو کرنے دیں، جو امام اور مؤذن کا ہے امام اور مؤذن کرے، جو مصلیوں کا کام ہے وہ مصلی کرے۔ یہی معاملہ ہر جگہ کا لے لیجیے۔ گھر کے اندر ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ ادا کریں، بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں بچے ادا کریں، بڑے بیٹے کی جو ذمہ داری ہے بڑا بیٹا ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کی ذمہ داری میں آپ دخل دے کر کے سارا نظام درہم برہم کر دیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ تیسری حدیث لا تغضب، غصہ نہ کرو، بیجا غصہ نہ کرو، ناحق غصہ نہ کرو، حد سے زیادہ غصہ نہ کرو۔ لا تغضب۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، آپ سے 3 مرتبہ مطالبہ ہوا، تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ اور چوتھی حدیث یہی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ چاروں حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان حدیثوں کی بنیاد اخلاق پر ہے، یعنی اخلاقی طور پر یہ ساری حدیثیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اسلام کے اعلیٰ اصولوں میں سے ہیں، اصولی حدیثیں ہیں۔
ہم ان پر اگر محنت کر لے جائیں، یہ 4 حدیثیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بہتر بن جائیں گے۔ کسی کو بہتر بنانا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کیجیے کہ بیٹا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ بچہ اسکول جاتا ہے، اسے آپ 2 پینسل دے دیجیے۔ کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کے پاس پینسل نہیں ہوگی تو یہ 1 پینسل اس کو دے دینا، کیونکہ تم لکھنا چاہتے ہو، اس کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے بھول کر کے چلا آیا ہو، نہ لے کر کے آیا ہو، تم پسند کر رہے ہو اچھا بننے کی، اس کو دے دینا ہے۔ ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ نمونے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے تم وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلم بن جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں تکن مؤمنا، تم مومن ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے، للناس کا لفظ ہے۔ اس للناس میں صرف مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، اس کے اندر اپنے بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جس سے آپ کا مطلب ہے، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب کے لیے بھلا چاہو، سب کے لیے اچھا چاہو۔ فاحب للناس، تمام لوگوں کے لیے محبت کرو، وہی چیز چاہو تمام لوگوں کے لیے۔ ما تحب لنفسک، جو تم اپنے نفس کے لیے چاہتے ہو، اپنے آپ کے لیے چاہتے ہو۔ آپ چاہتے ہو ہماری ہر جگہ عزت ہو تو آپ دوسرے کی عزت کریں۔ آپ چاہتے ہو ہماری ہر کوئی تعریف کرے تو آپ دوسروں کی بھی تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ آپ چاہتے ہو کہ ہمیں ہر جگہ مقدم رکھا جائے تو دوسرے کو بھی مقدم رکھنے کا اپنے اندر جذبہ رکھو۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے، آج کا معاشرہ ابتری کا شکار ہو چکا ہے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اپنے حق کے بارے میں تو جانتا ہے، بیوی ہے اپنا حق جانتی ہے، شوہر ہے اپنا حق جانتا ہے، لیکن شوہر سے کہا جائے بیوی کے مکمل حقوق ادا کرو، اس میں کوتاہ ہے۔ بیوی سے کہا جائے شوہر کے مکمل حقوق ادا کرو، اس کے اندر کوتاہ ہے۔ لیکن اپنے حق کے لیے ہر کوئی لڑ رہا ہے۔ بیٹا ہے اپنے حق کے لیے لڑائی کرتا ہے، لیکن باپ کو جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دے رہا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن ہیں، بھائی پورا حق زمین جائیداد میں سے لے کر کے بیٹھ گیا ہے، بہن کا جو حق ہے وہ نہیں نکال رہا ہے، اس کے وراثت میں جو حصہ ملنا ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ کیا آپ مومن ہیں؟ اس حدیث میں جو تاکید کی گئی ہے یا جو ترغیب دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اس پر آپ عمل پیرا ہیں؟ آپ تو صرف اپنے مطلب کی بات اور اپنے مطلب کی چیز پسند کر لیے، لیکن دوسرے کے فائدے کی جو چیز ہے یا دوسرے کا جو حق ہے وہ دینے کو آپ تیار نہیں۔ یہ معاشرے کا المیہ ہے، ہر کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ پڑوسی ملک کے کا یہ مشہور واقعہ ہے، سنتے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایک عالم دین سے آ کر کے مسجد کے ذمہ دار صدر صاحب نے آ کر کے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے بچے کی نوکری لگنے والی ہے، ذرا دعا کر دیجئے کہ آپ بہترین نوکری ملے، سیلری اچھی ہو، آپ دعا فرما دیجئے۔ بعد نماز سے فراغت کے بعد مولانا صاحب نے بلند آواز سے دعا کروائی کہ اللہ رب العالمین مسجد کے صدر صاحب کے بچے کی اچھی سی نوکری لگ جائے، بہترین نوکری لگے، لیکن سیلری اتنی ہی ملے جتنی امام صاحب کو دی جا رہی ہے، تنخواہ اتنی ہی ملے جتنی امام صاحب کو دی جا رہی ہے۔ وہ بوکھلا گئے کہ ایسی کون سی دعا کی ہے آپ نے؟ کہا اگر 10,000 15,000 میں میرا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کے بیٹے کا بھی گزارا ہو سکتا ہے۔
تو ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو یہ پسند کرتا ہے کہ ان کی تنخواہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، وہ بہتر سے بہتر پوزیشن پر ہوں، لیکن دوسروں کے لیے کیا وہی سوچ ہے ہماری؟ وہی فرسودہ خیالات، وہی پرانی سوچ، جزاک اللہ خیراً، بس اسی پر اکتفا ہے ہمارا۔ بہترین دعا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے، اچھی بات ہے، یہ آپ کا حق ہے کہنے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے اور بھی چیزوں سے نوازا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ہر آدمی آج کل اپنا حق لینا چاہتا ہے، اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے والے کا ذرا برابر خیال نہیں۔ یہ معاشرے کے ابتری اور معاشرے کی بدنظمی کا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حضرت یزید بن اسد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تحب الجنہ، تم جنت پسند کرتے ہو؟ قال نعم، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت پسند ہے، کیوں نہیں، کس کو نہیں ہو سکتی جنت پسند؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت اگر پسند کرتے ہو فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے اپنے بارے میں کہ میرا معیار اچھا ہو، میرا اسٹیٹس اچھا ہو، میری عزت ہر جگہ ہو، تو اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کر۔ آج معاشرہ ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں دھیرے دھیرے نکلتی جا رہی ہیں، صرف اپنے مطلب کی بات، اپنے پسند کی چیز اور اپنے حقوق کی بات اور مطالبے ہو رہے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق دینے کو ہم تیار نہیں۔ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں دوسرے کے حقوق کی بات جب آتی ہے، نیچے سے اوپر تک پورا سسٹم خراب ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی موت اسلام کی حالت میں آئے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی موت اسلام کی حالت میں آئے، اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھنے والا ہو، اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان رکھنے والا ہو۔ اور دوسرا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، یہ یہی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یعنی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آج والدین پریشان ہیں گھروں کے اندر اپنی اولاد سے، اولاد کی بدسلوکیوں سے، پڑوسی پریشان ہے پڑوسی کی بدسلوکیوں سے، بیوی پریشان ہے شوہر کی بدسلوکیوں سے، شوہر پریشان ہے بیوی کی بدسلوکیوں سے، یعنی نیچے سے اوپر تک ہر کوئی بل بلا رہا ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں پاتا، کوئی بول نہیں پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی علامت ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنا اہل علم نے اس کا حکم بیان کیا، واجب ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، واجب ہے یہ۔ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ ناقص الایمان قرار پائیں گے۔ یہ بیماری عورتوں کے اندر اور زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین صرف اپنے مطلب کی بات کرتی ہیں، اپنے میکے میں بھجانے کے لیے تو اپنے شوہروں کو رات بھر ٹیوشن پڑھاتی ہیں، لیکن جب بہنوں کو، بھائی اپنے نندوں کو دینا ہوتا ہے یا اپنے دیور اور جیٹھ پر کچھ خرچ کرنا پڑ جائے تو اپنے شوہر کا ہاتھ کھینچ لیا کرتی ہیں، روک لیا کرتی ہیں۔ بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اس سوچ پر ہم ان کے سلام بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت دیکھا جائے تو میکہ پاٹا جاتا ہے، اور جو سسرال ہے اس کے افراد کو ڈانٹا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ آپ اس حدیث پر عمل پیرا ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اخوت، محبت پیدا ہو، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اسے شرمندہ نہ کرے، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے۔ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے کہا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، یعنی جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی مسلمان پر آپ ظلم نہیں کریں گے،
ماں باپ پر ظلم نہیں کریں گے، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، پڑوسیوں پر ظلم نہیں کریں گے، آپ کے ماتحت پڑھنے والے بچے ہیں، آپ استاد کی حیثیت سے ہیں، اپنے شاگردوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے ملازموں پر ظلم نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کا انسلٹ کریں گے، نہ کسی کو حقیر سمجھیں گے۔ حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، تکبر متکبر کی علامتوں میں سے ہے حقیر سمجھنا کسی کو۔ تھوڑا سا بیوی جو ہے یا شوہر اونچے خاندان کا ہو، پیسے والا ہو، تو بیوی شوہر کو حقیر سمجھے، شوہر بیوی کو حقیر سمجھے، پڑوسی پڑوسی کو حقیر سمجھے، استاد شاگردوں کو حقیر سمجھے، یا اسی طرح سے مسجد کے اندر ہی بہت سارے مصلی دوسرے مصلیوں کو حقیر سمجھے۔ تقویٰ سے عبارت ہے یہ ساری چیزیں، یاد رکھیے، تقویٰ سے متعلق ہے یہ ساری چیزیں۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، کسی بھی طرح سے۔ آپ کو زیادہ علم آ گیا ہے، جس کے پاس کم علم ہے اس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ برے آدمی ہیں، گرچہ آپ کے پاس مکہ مدینہ کی ڈگری ہوگی، لیکن آپ اپنے سے نچلے طبقے کے آدمی کو جو ہندوستان کا فارغ ہو، آپ اس پر اسے حقیر سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو یہی انڈیا کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو باہر فارن کی کنٹری سے سند لے کر کے آئے، آپ حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آپ سب سے بدتر آدمی ہیں، آپ حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، لیکن یہ بیماری آپ کو سب سے بدتر بناتی ہے۔ معاشرہ اسی میں سلگ رہا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، یعنی اس کی عزت و ناموس کا سودا نہ کیا جائے، اس کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، غصب کرنا۔ اس میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، آج بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، حرام ہے بھائی بہن کا حق مار کر کے بیٹھا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابا نے کچھ نہیں دیا تو ہم کون ہوتے دینے والے، آپ کو بھی تو ابا نے نہیں دیا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو معاشرہ امن و امان مامون معاشرہ ہو جائے گا، بھائی چارگی پنپے گی معاشرے کے اندر۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آج لوگ رنگ و نسل پر فخر کرتے ہیں، قوم و قبیلے پر فخر کرتے ہیں، میں اس شہر کا ہوں، فلانا اس شہر کا ہے، وہ بنگال کا ہے، یہ حیدرآباد کے ہیں، وہ یو پی کا ہے، یہ بہار کا ہے، وہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں یا بنائی ہیں کہ فلاں فلاں جگہ کا ہے، فلاں فلاں جگہ کا، لتعارفوا، آپس میں تعارف کے لیے، بس کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے، محض اس بنا پر کہ وہ اس کے صوبے کا نہیں ہے، محض اس بنا پر کہ اس کے شہر کا نہیں ہے، محض اس بنا پر کہ اس کے محلے کا نہیں ہے۔ اسی حیدرآباد کے اندر وہ اولڈ سٹی والا ہے، وہ فلاں جگہ والا ہے، وہ ادھر والا ہے، وہ ادھر والا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک رنگ و نسل اور قوم و قبیلے سے عزت نہیں ملنے والی ہے، اللہ کے نزدیک عزت ملنے والی اگر ہے، بھائی چارگی اگر قائم ہوگی، آپ معزز اگر ہیں تو تقویٰ کی بنا پر معزز ہو سکتے ہیں۔ اور تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہے، دل میں اگر گندگی ہو، برائی ہو تو آپ متقی کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دل کے اندر اگر گندگی ہے تو آپ متقی کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے، صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا تو مدینہ جو ریاست بنی اس کے اندر کس طرح سے بھائی چارگی پنپی۔ غزوہ تبوک، جنگ یرموک کا واقعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جنگ یرموک کے اندر ایک بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا کہ وہ پیاسا پڑا ہوا ہے، پانی پانی چلا رہا ہے، اس کے پاس پانی لے کر کے پہنچتا ہے۔ جب پانی لے کر کے پہنچتا ہے تو وہ آدمی اس کے بھائی کے بغل سے دوسرے آدمی کی آواز آتی ہے، پیاس پیاس، تو یہ بھائی کہہ دیتا ہے اس کو دے دیجئے۔ اس کے پاس پہنچتا ہے پانی لے کر کے، اس کے بازو والا چلاتا ہے پیاس پیاس،
وہاں لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں پہلے ان کو پلا دو پھر ان کو پلا دو. اس طرح سے ہوتے ہوتے تینوں پانی نہیں پی سکے, پانی پھر پہلے کے پاس آ گیا اور تینوں شہید ہو گئے. کیا سبق پڑھایا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے. ہم غور کریں اپنے معاشرے میں, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, اپنے گھر کے اندر دیکھیں. ہم سیلفش تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں, ہم مطلبی تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کو فون کرتے ہیں تو مطلب کے لیے, لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو مطلب کے لیے. وہ بلائے گا تو ہم جائیں گے, وہ نہیں بلایا تو ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں اس طرح نہیں سکھائی ہیں. صحابہ کرام وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے آدمی کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے. بھائی چارگی بغیر قربانیوں کے نہیں پنپ سکتی ہے. آپ ایک دوسرے کے دلوں میں ویسے ہی الفت اور محبت نہیں ڈال سکتے ہیں. اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں کو ملایا ہے. اے نبی اگر آپ چاہتے نا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, پورے زمین بھر میں جو چیزیں ہیں سب دے کر کے کسی کے دل کو کی محبت کو خریدنا چاہتے تو آپ خرید نہیں سکتے تھے. پوری زمین دے دیتے آپ, زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, تمام چیزیں بھائی چارگی کے واسطے دے دیتے, محبت اور الفت لینے کے لیے دے دیتے. ما الفت بین قلوبہم, تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں بٹھا سکتے تھے. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے, دلوں کو اللہ ملاتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, وہ غالب ہے, وہ حکمت والا ہے. اسی طرح سے حدیث میں بیان فرمایا گیا نکاح کے جوڑے کے سلسلے میں لم یرا للمتحابین مثل النکاح, نکاح کے جوڑے میں جو الفت اور محبت ہوتی کسی اور جوڑے میں نہیں ہوتی ہے. میاں اجنبی ہے, بیوی اجنبی ہے, دونوں اجنبی جوڑے جب نکاح کے جوڑے میں ایجاب و قبول کے ذریعے ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ اسے محبت فرماتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, ایک تو سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس جوڑے میں محبت پیدا کر دی ہے. اتنی محبت, 7 سمندر پار اگر شوہر کو کچھ تکلیف ہو تو یہاں ہندوستان میں بیٹھی بیوی تڑپ اٹھتی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد, مومنوں کی مثال یہ ہوتی ہے تو میاں بیوی ہے, میاں بیوی میں اگر ایمان والے میاں بیوی ہے تو پھر تڑپ کیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفت, محبت, شفقت اس طرح سے ان کے اندر آ جاتی ہے کمثل الجسد, جیسے وہ ایک جان دو قالب, ایک جسم دو جان ہو, وہ ایک جسم دو جان ہو. کمثل الجسد, دیوار کے مانند ہے, وہ جسم کے مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو, جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے, پورا جسم جو ہے کانپ اٹھتا ہے. کہیں پیر میں کانٹا چبھ جائے آپ کو تو پورا جسم سہر اٹھتا ہے اور سسک اٹھتا ہے. ایسے ہی میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے, ایسے آپس میں مومنین کا رشتہ ہے. یہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا کوئی مومن بھائی پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہو جائیں, اس کے دکھ درد میں شریک ہو. ایسا نہ ہو پریشان ہو تو کہیں اچھا ہوا. آج تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اچھا ہوا اس کے کرموں کی سزا مل رہی. میرے بھائیوں جو مل رہی آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر اگر عمل کر لیتے ہیں, ایک حدیث اپنی زندگی میں لے آؤ کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حدیث جب سنی, یہ نصیحت, یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنی تو عبداللہ ابن عباس کس طرح اس پر عمل پیرا ہو. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ انی لامر علی الآیۃ من کتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب کی کسی بھی آیت پر سے جب گزرتا ہوں نا وددت تو میری خواہش ہوتی ہے, میری فاودت تو میں چاہتا ہوں, میری تمنا ہوتی ہے ان الناس کہ سارے لوگ وہ چیز حاصل کر لے جس کا علم مجھے, تعلموا هذا العلم منها ما اعلم,
جو علم میرے پاس ہے، کتنے بڑے آدمی عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب کا علم عطا فرما دے، دین کی سمجھ اور فقاہت عطا فرما دے، اور اس دعا کی برکت سے حبر الامہ اور بحر الامہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تفسیر کی کوئی بھی بات آئے عبداللہ ابن عباس کے بغیر نہیں گزر سکتے، اس آیت میں عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر ہے، کہنا پڑتا ہے مفسر کو۔ اتنی بڑی شخصیت کیا چاہ رہی ہے، اس حدیث پر کیسے اپنے آپ کو کھرا اتار رہے ہیں یا اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں، کتنی خیر خواہی کا جذبہ رکھ رہے ہیں کہ جتنا علم میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں جب بھی میں کسی قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے گزرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمام لوگوں کے پاس ہو جائے، تمام لوگ اس کو سیکھ لیں، منہا ما علم، جو کچھ میں جانتا ہوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وَوَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ، میری خواہش ہے کہ لوگ اس علم کو سیکھیں، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، لیکن کوئی بھی چیز میری طرف منسوب نہ کریں کہ اس کو میں نے امام شافعی سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر! آج کہیں کچھ بتا دیا جاتا تو سامنے والا اگر ذکر کرتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانی آتی ہے تو بازو میں بولتا ہے پہلے یہ بتاؤ سکھایا کس نے تم کو، پہلے یہ بتاؤ استاد کون ہے تمہارا، ہے نا؟ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور امام شافعی کتنا بڑا ملکہ ہے، کتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود چاہت کیا رکھ رہے ہیں کہ یہ علم لوگ سیکھیں لیکن کوئی بھی بات میری طرف منسوب نہ کرے، یہ میری تمنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ جذبہ معاشرے کے اندر پیدا ہوگا، جب اس طرح کا تواضع انکساری پیدا ہوگی، جب اس طرح کا اخلاص پیدا ہوگا، تب معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیغام اس میں یہی ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، مخلص رہیں اپنے بھائیوں کے لیے، الفت، محبت، ہمدردی کا ثبوت دیجیے، اسی طرح سے اپنے اندر تواضع و خاکساری پیدا کیجیے، عاجزی انکساری پیدا کیجیے۔ جو آپ ترقی اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیے۔ آپ اپنے بچوں کی ترقی چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہیں۔ آپ کے پڑوس میں بھی بہت سارے بچے ہوں گے جو اسکول نہیں جاتے ہوں گے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ ان کی فیس ادا کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، تو رہنمائی کریں تاکہ کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے، دین سے بے بہرا نہ رہنے پائے۔ ہر آدمی جو مستطیع ہو، غیر مستطیع ہو، ہر کوئی دین کے معاملے میں، آپ چاہتے ہیں کہ نمازی ہو تو آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر سکون اور اطمینان رکھنا تو گھر کا ماحول درست کیجیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ عیش و آرام کی زندگی گزاریں، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز سوچیے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اپنے پاس جب کھانے پر بیٹھتے تھے مہمانوں کو بلایا کرتے تھے، اچھا کھانا مہمان بھی ہمارے ساتھ کھا لے۔ ہمارے اسلاف جب کہیں جاتے آتے تھے کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا جایا کرتے تھے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں دیکھا جاتا جب بازار کو جاتے تو اڑوس پڑوس کے لوگوں سے ہی پوچھ لیتے تھے کچھ لانا ہے، گھر میں مرد حضرات نہیں رہتے بچوں کو ذریعے بھجوا دیتے، پوچھ لو پڑوسی کا بھی حق ہے کچھ لانا ہے، ہاں گھر میں نہیں ہے، بڑے نہیں ہیں، یہ ترکاری وہ ترکاری، یہ چیز وہ چیز۔ اچھا جا بھی رہے ہیں بازار کو، سائیکل اٹھاتے تھے ادھر، بچے کو اندر سے محترمہ پردے کی آڑ سے بھجواتی تھی کہ چاچا سے بول دو ہماری بھی یہ سبزی ہے فلانی چیز لے آئے۔ اس طرح کا جب ماحول تھا، محبت تھی معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ تھا، آج دیواریں پکی ہوتی جا رہی ہیں، دل بھی ہمارے سخت ہوتے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہماری سوچ بالکل سطحی اور نچلی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے لیے جو پسند ہم کریں وہی دوسروں کو ان کے لیے بھی پسند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حدیث بیان کی گئی اس حدیث کو یاد رکھ کر کے صرف جلسوں میں، بیانوں میں یا اسی طرح حدیث کی کتابوں میں یہیں تک محدود نہ رکھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو اس کی رغبت دلانے کی توفیق عطا فرما، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس طرح کا عادی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ سیلفش اور مطلبی زندگی، منافقت والی زندگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اصلاح فرما،
ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے۔ رب العالمین مومنوں کے اندر آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ جب تک دنیا کے اندر ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے